بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام QD وِد شاہ ندیم احمد کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے. ناظرین، ایک طرف غزہ معاہدے پر دستخط ہو گئے تو دوسری جانب پاکستان بھارت کے بعد افغانستان کے جارحانہ اقدامات کا بھی منہ توڑ جواب دے رہا ہے. افغان حکومت جنگ بندی کے ساتھ مذاکرات کی دعوت دے رہے ہیں، لیکن پاکستان کا کہنا ہے کہ اگر افغان حکومت نے دہشت گرد گروپوں سے خود کا علیحدہ نہ کیا تو وہ اپنے دفاع کے حق کا استعمال جاری رکھے گا. اس جنگ کے کیا نتائج نکلیں گے اور اس کے خطے پر سیاسی کیا اثرات مرتب ہوں گے، اس پر اظہار خیال کے لیے آج ہم نے ایمسٹرڈیم ہالینڈ سے سینئر کالم نگار تجزیہ کار جناب اسد مفتی صاحب اور پاکستان سے سینئر کالم نگار تجزیہ کار فرم مرغوب صدیقی صاحب کو مدعو کیا ہے. ہم دونوں ہی مہمان گرامی کے انتہائی شکر گزار ہیں کہ ویڈیو لنک پر پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں. پروگرام کا آغاز ہم حسب روایت جناب اسد مفتی صاحب سے ہی کرتے ہیں. اسد مفتی صاحب، ایک طویل خون ریزی کے بعد غزہ معاہدے پر دستخط ہو گئے ہیں. کیا یہ معاہدہ جو تھا، اس خون ریزی سے پہلے ہی اگر یہی معاہدہ کرنا تھا تو یہ اتنی بڑی خون ریزی کروانے کی کیا ضرورت تھی؟ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر یہ معاہدہ ہو گیا ہے تو کیا دونوں فریقوں سے انصاف بھی ہو پائے گا؟ میں معمول شکریہ کہ آپ نے پھر جو ہے مجھے اتنی دور سے لیا اور بات غزہ پہ شروع کی. میرے خیال میں غزہ میں صرف بندوقیں خاموش ہوئی ہیں، اور میرے اپنی لغت میں خاموشی کا مطلب کبھی بھی امن نہیں ہوا. ٹھیک، خاموشی ہو گئی ہے لیکن امن نہیں ہوا، اور اس امن کے لیے ہمیں ابھی انتظار کرنا پڑے گا کہ وہ غزہ کو کیا شیپ دیتے ہیں. وہ جو بڑے لوگ ہیں، جو ڈاڈے لوگ ہیں، وہ غزہ کو کیا شیپ دیتے ہیں. ابھی جو ہے قیدیوں کا تبادلہ ہوا ہے، ابھی جو ہے قبضے کا خاتمہ ہوا ہے. کچھ اسرائیل نے دیے ہیں تقریباً جو ہے 250 قیدی، اور کچھ جو ہے انہوں نے دیے ہیں تقریباً 49 انہوں نے قیدی دیے ہیں ان کے، اسرائیلیوں کے. لیکن ایک چیز ابھی اور شروع ہو گئی ہے. اسرائیل نے کہہ دیا آج کہ ہمارے 95 قیدی جو ہے ابھی آپ کی قید میں ہیں، وہ آپ جب تک واپس نہیں کریں گے بات آگے نہیں بڑھے گی. اس نے 95 قیدیوں کا ذکر کیا. تو اس لیے میرے خیال میں بھی یہی ہے کہ ابھی دیکھتے ہیں کہ تیل جو ہے اور تیل کی دھار اور یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا اور اس کا کیا ہوگا. لیکن یہ میں مانتا ہوں کہ خاموشی ہو گئی ہے. قبضہ جو ہے وہ چھوڑتے جا رہے ہیں، چھوڑ دیا ہے، ابھی پوری طرح نہیں ہے لیکن وہ چھوڑتے جا رہے ہیں. لیکن اس قبضے پہ، اس زمین پہ کیا بنے گا، کیا جو ہے گلکاری ہوگی اور کانٹے بوئے جائیں گے یا پھول، یہ آپ کو بعد میں پتہ چلے گا آہستہ آہستہ. اپنے طور پہ تو انہوں نے بہت پہلے بتا دیا تھا حملہ کرنے سے پہلے کہ ہم غزہ کو کیا کرنے والے ہیں، اور جس کسی نے نکلنا ہے وہ نکل جائے، ہم راستہ دینے کو تیار ہیں، یہاں تک کہہ دیا تھا. تو اس لیے میرے اپنے خیال میں یہی ہے کہ ایسا ہی ہوگا. اب یہ جو شرم الشیخ کر رہے ہیں کانفرنس، اس میں کچھ انہوں نے اور مزید باتیں طے کی ہیں کچھ اور مسلمان ملکوں کے ساتھ مل کے، تو ان کا خیال ہے کہ یہ بیل موڑے چڑھے گی. اب میں جو ہے اس بارے میں کیا کہتے ہیں خوش آئند تو ہوں، لیکن اتنا زیادہ نہیں کہ میں ابھی بتا سکوں یا کہہ سکوں یا میرا اندازہ ہے، کیونکہ ابھی بڑی طاقتیں اس میں شامل نہیں ہوئی، نہ چین، نہ روس، نہ جو ہے اور کوئی دنیا کی ایسی طاقت جس کا کوئی اثر و رسوخ ہو. اس لیے مجھے بھی اب ویٹ اینڈ سیٹ کہنا پڑے گا. فرم مرغوب صدیقی صاحب، کیا غزہ معاہدہ جو ہے حماس کی مزاحمت جو ہے وہ سرخرو ہو گئی ہے، اور کیا دونوں نے اپنے اپنے مقاصد حاصل کر لیے ہیں یا کر لیں گے؟ اصل میں میرا پوائنٹ ذرا بالکل ڈفرینٹ ہے سارے سین سے، کہ اصل میں حماس جو ہے میرے نقطۂ نظر کے مطابق تو وہ شاید اسرائیل کو ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ
فائدہ ہی پہنچا رہی ہے. اس کے تمام عمل جو پچھلے طویل عرصے سے، اور یہ خاص طور پہ جب یہ انہوں نے وہ ایک پیراشوٹ اتارے اور ایک فلمی سین کیا جس کے بعد ساری دنیا ایک مصیبت میں پھنس گئی اور فلسطینیوں کی تباہی کروا دی، انہوں نے سارا غزہ پورا برباد کروا دیا. میرے نقطہ نظر یہ ہے کہ اصل میں حماس شاید انہی کی کوئی پراکسی یا کچھ ایسی چیز ہے جو انڈائریکٹ یا ڈائریکٹ اسرائیل کو اس سے فائدہ پہنچایا ہے. اور یہ جتنا نقصان انہوں نے فلسطینی جانی اور مالی پہنچوا دیا ہے، یہ شاید اسرائیل شاید براہ راست اس طرح نہ پہنچوا سکتا ان کے ایکشن کی وجہ سے. اور جہاں تک یہ ایکارڈ وغیرہ کی بات چل رہی ہے کہ یہ ایکارڈ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، یہ واقعی اس میں ابھی دیکھنے والی باتیں ہیں. لیکن چونکہ پاکستان اس میں شریک ہو گیا ہے اور ہمارے وزیر اعظم صاحب نے بڑا زبردست قسم کا بیچ میں پلے کیا ہے، تو آپ پتہ نہیں اس پہ ہنسے یا روئے کہ ہم نہ 3 میں نہ 13 میں نہ ہم کسی لڑائی میں نہ ہم کسی صلح میں، ہم وہاں جا کے تعریفیں کر رہے ہیں اور میڈل دے رہے ہیں اور سارا کچھ کر رہے ہیں. تو یہ باہر ویٹ اینڈ سی. لیکن میرے اس کے مطابق یہ وہ میٹر ہی نہیں کرتی ہے حماس جس کے ساتھ ہم ایگریمنٹ کر رہے ہیں. یہ لوگ انٹرنیشنل یا امریکہ یا جو بھی نیشنز ہیں جو ایگریمنٹ کرنے جا رہے ہیں حماس کے ساتھ، وہ میٹر نہیں کرتی. پی ایل او کہاں پہ جو اصل نمائندہ تنظیم ہے، جو عباس صاحب ہے، محمود عباس صاحب ہے، وہ کہیں نظر نہیں آ رہے. ان کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ نہیں کر رہا ہے. ان کے ساتھ ایگریمنٹ ہونا چاہیے جو ان کے نمائندے ہیں اصل. یہ مطلب ہے کہ کوئی ایک آدمی پیراشوٹ کے ذریعے اتر آتا ہے، پچھلے 30 40 50 سالوں سے انہوں نے ایک انریسٹ کریٹ کیا ہوا ہے وہاں پہ، جس سے فلسطینی مشکلات کا شکار ہے. پی ایل او کی پالیسی درست تھی، اور ان کو دنیا کو اور ہمارے پرائم منسٹر کو اور سب لوگوں کو، باقیوں کو، خاص طور پہ عرب کنٹریز کو یہ دیکھنا چاہیے کہ پی ایل او کہاں پہ ہے. پی ایل او کو تو ہم اس میں سے بیچ میں سے نکال رہے ہیں، محمود عباس صاحب کو بیچ میں سے نکال رہے ہیں، اور ان کو وہ اس طرح پروٹوکول نہیں دیا جا رہا جس کے وہ حقدار ہے یا جس قوم کے وہ نمائندے ہیں. یہ میرا بالکل کلیئر ہے. اپنا جناب اسد مفتی صاحب، جیسا کہ فرم معروف صدیقی صاحب نے نشاندہی کی ہے، پہلی نشاندہی یہ کی ہے کہ یار یہ جو حماس ہے نا، یہ در حقیقت انہی کی پروکسی ہے، انہی کی کوئی سازش ہے، انہی کی کوئی تنظیم ہے، جو کہ جب اگر اس کو سارے جنگ کو دیکھا جائے غزہ کی، تو اس نے سارے فائدے جو ہیں اس جنگ کے فائدے سارے کے سارے اسرائیل کو ہوئے ہیں، اور اس معاہدے سے بھی جو سارا فائدہ ہے وہ اسرائیل کو ہی ہو رہا ہے. تو فلسطین کی جو بیسکلی تنظیم ہے یا فلسطین کی جو قیادت ہے وہ کہاں ہے؟ وہاں تو صرف شہباز شریف نظر آ رہے ہیں، اور شہباز شریف کو باقاعدہ صدر ٹرمپ دعوت دے رہے ہیں خطاب کی، اور خطاب میں وہ جناب انہیں جو ہے وہ پیس کا علمبردار قرار دے رہے ہیں، جبکہ صدر ٹرمپ جو ہے وہ ہمارے فیلڈ مارشل کو یاد کر رہے ہیں. جی میں نے ابھی جو ہے ان کی صاحب کی بھی بات سنی، میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے جو حماس کا ذکر کیا، یہ بذات خود ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے، لیکن میں مختصر بتاتا ہوں جو ان کے خدشات ہیں یا وہ کہاں گئی، پی ایل او کہاں گئی اور کیسے ہوا. دراصل پی ایل او کے اوپر حماس کو بنایا گیا تھا. پی ایل او کو ختم کرنے کے لیے حماس ایجاد کی گئی تھی، اس کو پیدا کیا گیا تھا، اور نو ڈاؤٹ کہ اس میں اسرائیل کا ہاتھ تھا. لیکن اس میں صرف یہی پہلی آرگنائزیشن نہیں ہے حماس جس میں اسرائیل کا ہاتھ ہو. اس سے پہلے بھی جتنی بنی ہے ان میں 99% یاسین وغیرہ جو تھے، جو ویل چیئر پہ تھے، وہ سب اسرائیل نے بنائی تھی. جب وہ دیکھتی ہے کہ ایک سے کام نہیں چل سکتا، کام پورا ہو گیا، اس سے زیادہ وہ نہیں کر سکتی، تو وہ اس سے زیادہ کو لے آتی ہے آگے. اور پی ایل او جو ہے یہ اسی کا شاخسانہ ہے، اور اسی کی اگلی قسط ہے جس کو ہم حماس کہتے ہیں. اب یہ بات رہی کہ حماس اگر اسرائیل کی حمایت کر رہا ہے یا اسرائیل کے لیے کام کر رہا ہے، تو پھر امریکہ اور اسرائیل اور پورا ویسٹ یہ حماس کو بیچ میں سے نکالنے کے لیے کیوں کہہ رہے ہیں؟ ویسٹ کہہ رہا ہے کہ کوئی بھی ایسا فیکٹ ہوگا اس میں حماس کا کوئی دخل عمل نہیں ہوگا. حماس کا نام و نشان جو ہے وہ اس سے فلسطین سے ہم ہٹا دیں گے.
اس لیے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ ایک سیاست ہے جسے وقتاً فوقتاً سمجھنا پڑتا ہے کہ اب کیا ہو رہا ہے. اب کیا دیکھیں نا، حماس ان کے کچن تک پہنچ گئی تھی، انہوں نے 200-250 آدمی مار دیے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ حماس نے اپنے طور پہ کیا ہوگا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ ایک بحث ہے باقاعدہ ہے کہ کس نے بھیجا، کیوں بھیجا، اور اس کے کیا مد نظر تھا، اس کا کیا ریئیکشن ہوگا، اور پھر ریئیکشن سے کون فائدہ اٹھائے گا. یہ سب باتیں جو ہے، یہ تو سائنس ہے نا آج کل جو ہے پالیٹکس. اب یہ وہ بات تو نہیں ہے کہ صاحب آزادی آزادی، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے آزادی تو مانگے. مفتی صاحب، اس معاہدے میں فلسطین کی عادت کیوں نظر نہیں آ رہی؟ فلسطین کی عادت جتنی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. فلسطین کی عادت کو بننے نہیں دیا گیا. فلسطینی قیادت جو محمود ہے اس کے بارے میں تو صاف کہتے ہیں کہ ایک نہیں کئی بار کہ وہ بوڑھی قیادت ہے، ان سے لینا دینا جو ہے وہ بالکل بیکار ہے، اور نہ ان کے قابو میں کچھ نہیں ہے. ان کو تو داخلہ امریکہ میں نہیں ملا، یو این او میں نہیں ملا کہ آپ جا سکتے ہیں وہاں. ان کو بھول جائیے، وہ تو ایک ڈمی ہے اور وہ باقاعدہ نام کے صدر ہے، سب کچھ ہے. یہ تو حماس جو ہے فلسطین کے لیے کام کر رہی تھی، اور حماس کے پیچھے کون کون کیسے باہر کے ملک ہے جس میں ایران بھی شامل تھا، ان کا سب کو پتا ہے. اور دوسرے 7 ملکوں میں جو ان کی پراکسی چل رہی ہے وہ ملکوں کی حکومتیں تو نہیں چلاتی تھی نا. لبنان بیچارہ کیا دے دے گا ان کو؟ وہ کیا ہے، وہ جو شیعہ آرگنائزیشن ہے وہاں، یا سیریا کیا دے دے گا؟ وہ سب بڑے ملک جو امیر ملک تھے وہی چلاتے تھے، اور حماس جو ہے وہ چلتی تھی. حماس کے حوالے سے ہی تو بات اب ہو رہی ہے. میں بھی فکر مند حماس کا ہوں. یا تو وہ اس میں مرج ہو جائے گی فلسطین میں، جو بھی حکومت بنے گی، جو بھی یہ ویسٹ کرنا چاہ رہا ہے اور کر رہا ہے، جیسا کہ اس نے بتایا بھی ہے ٹرمپ نے کہ میں اور ٹونی بلیئر اور 2-4 اور ٹیکنوکریٹ ہم اس کی جو ہے غزہ جو ہے اس کو سنبھال لیں گے، اس کو چارج دیں گے، اور اس میں جو ہے فلسطینی بھی اپنا حصہ ڈالیں گے، اس میں اور عرب بھی حصہ ڈالیں گے. اسی لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ابھی شکل اس کی نکلے گی. اس شکل میں حماس کے بعد بھی کوئی آرگنائزیشن آ سکتی ہے. آپ حماس پہ مت جائیے، حماس کنڈیم ہو جائے گی. مفتی صاحب، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اگر فلسطین ریاست بنتی ہے تو یہ ٹائٹل حماس کا بدل جائے گا، وہ فلسطین فورس بن جائے گی، یہاں بنا دی جائے گی. اس میں فلسطین کی فوج کے ساتھ جو ہے حماس کے ہتھیار بھی چلے جائیں گے اور لوگ بھی چلے جائیں گے. ٹائٹل بدل جائے گا، صرف حماس مائنس ادھر سے ہو جائے گی. یہ لیکن اس معاہدے میں فلسطین ریاست کہاں ہے فرم مرحوم صدیقی صاحب؟ اس کا ذکر ہی نہیں ہو رہا. میں نے یہی بات کہی، اس میں سے فلسطین کو ڈیلیٹ کر دیا گیا ہے. فلسطین کی اوریجنل قیادت کو، چلیں آپ اس کو بوڑھی قیادت کہہ دیں یا جو بھی کہہ لیں، اس میں لا محالہ اس میں بہت سے نوجوان بھی ہوں گے، بہت سی خواتین تھیں. مطلب یہ ہم ابھی بھولتے نہیں کہ لیلا خالد اور یہ وہ سارے جو نوجوان خواتین تک اس میں موجود ہے، ابھی بھی موجود ہیں بہت سارے. تو یہ کہنا کہ یہ بوڑھی قیادت ہے اور وہ ہے، ایسا نہیں ہے. ان پی ایل او میں اور لبریشن جو فورس ہے وہ ان کی یاسر عرفات مرحوم کی، وہ اپنی جگہ پہ ایگزسٹ کر رہی ہے. لیکن اگر میں آپ کا نام نہ لوں، میں کہوں گی جی وہ بش صاحب اگر اس کا نام نہ لیں، ٹونی بلیئر اس کا نام نہ لیں، اور ہم کہیں کہ جی وہ ڈیلیٹ ہو گئے، تو وہ ڈیلیٹ نہیں ہوئے، وہ موجود ہے وہاں پہ. اور ان کو جب تک ہم ان کو ایکسپٹ نہیں کریں گے اوریجنل قیادت کو، آرٹیفیشل قیادت آپ دیکھیں کہ ان کے اکاؤنٹوں کو دیکھیں کہ جو حماس کی لیڈرشپ ہے، سارے کے سارے قتل بھی ہو گئے. یہ بھی ایک عمل ہوتا ہے جو وہ اپنوں کو بھی مارتے ہیں اور سارا کچھ کرتے ہیں. ان کے آپ اکاؤنٹ دیکھیں تو جن میں پاکستان کے ٹوٹل قرضوں سے زیادہ اماؤنٹیں موجود ہیں حماس کی قیادت میں. لہذا یہ آپ کو اوریجنل قیادت کو واپس لانا پڑے گا. جو بھی مغربی ممالک ہیں اور عرب کنٹریز ہیں، اس کے بغیر یہ امن قائم نہیں ہوگا کسی بھی صورت میں. زبانی کلامی تو 2 ریاستی فارمولے کی بات کی جا رہی تھی اس معاہدے سے پہلے، اور معاہدے میں کہا جا رہا تھا کہ وہ شامل ہے، ہم غزہ کو مل کے کریں گے اور پھر ایک فلسطینی ریاست کا بھی قیام ہوگا ہم مائنس حماس پہ. اب وہ اس پر بات نہیں ہو رہی، غزہ کی بات ہو رہی ہے، امن کی بات ہو رہی ہے، وہ جو یرغمالی ہیں ان کی ایکسچینج کی بات ہو رہی ہے. یہ فلسطین ریاست کدھر گئی ہے معاہدے میں؟ دیکھیے جو غزہ ہے یہ فلسطین کا حصہ ہے، فلسطین غزہ کا حصہ نہیں ہے. نتھنگ ٹو ڈو، اس کا حصہ ہے. بات وہی ہے کہ قیادت کیا ہے.
ابھی وہ فارغ نہیں ہوئی بڑی طاقتیں، ابھی وہ مصروف ہیں. فلسطین کی قیادت نکالنا تو بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. سیریا میں کیا ہوا؟ وہ ایک ٹیررسٹ تھا جس کو صدر بنا دیا. جو پہلے تھا اسد، اس کو نکال کے وہ ماسکو چلا گیا، اس کو صدر بنا دیا. بشر چلا گیا تو اس کی قیادت کون سی مشکل ہے؟ اسے اوپر ایک اور لے آئیں گے اور اس کو قیادت دے دیں گے. اس کا کیا وجہ؟ تھوڑا ابھی انتظار کرنا پڑے گا اس معاہدے کی، آپ کے اصل شکل نکلے گی. اچھا جب یہ تو اصل شکل نکلے گی جب نکلے گی، لیکن اس شکل میں آپ نے وہ جواب مس ہو رہا ہے. ہمیں اس کی طرف آتے ہیں کہ اس معاہدے کے دوران جب پریزنٹیشن ہوئی ہے، سامنے آئے ہیں ساری قیادتیں مختلف ممالک کی، تو صدر ٹرمپ کے ساتھ اور کھڑے ہوئے ہمارے وزیر اعظم جناب میاں شہباز شریف نظر آتے ہیں. اور ساروں میں سے جو دعوت دی جا رہی ہے، جو شرف حاصل کیا جا رہا ہے یا ہمیں عزت بخشی جا رہی ہے کہ انہیں خطاب کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے، اور وہ خطاب کر رہے ہیں. اور خطاب میں وہ آ کے انہیں عالم جو ہے وہ پیس آف دی مین قرار دے رہے ہیں. اور جبکہ صدر ٹرمپ جو ہیں وہ فیلڈ مارشل کو یاد کر رہے ہیں. یہاں اس پہ بھی ذرا تھوڑا سا تبصرہ فرما دیں. بہت کچھ کر رہے ہیں، بہت کم لوگوں کو پتا ہے، بلکہ پاکستانیوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے. یہ بات جو میں بتانے لگا ہوں، جی ٹرمپ نے کہا تھا ابھی اسے آگے کرتے ہوئے مائک کے پاس، ٹرمپ نے کہا تھا ابھی کل شہباز شریف کو آگے مائک کی طرف کرتے ہوئے کہ یہاں وہی بات کرنا کل جو تم نے مجھے کہی تھی. ٹھیک ہے. سمجھتے ہیں نا آپ بات؟ یعنی ان کی وقت جو آپ جو سمجھ رہے ہیں اس سے کہیں کم ہے. اور یہ جو پاکستان ان کے ساتھ ساتھ نتی ہو رہا ہے بیگانی شادی میں عبداللہ بیگانہ، وہ صرف امریکہ کے لیے ہو رہا ہے. اس کو فلسطین سے یا عربوں سے کوئی اتنی دلچسپی نہیں ہے. جس سے دلچسپی ہے وہ انہوں نے کیا ہوا ہے معاہدہ، یا جو ہے لین دین جیسے ہوتا ہے ان کا قرض لینا وہ کر لیتے ہیں. اس معاملے میں یہ جو چل رہا ہے غزہ کا معاملہ اور امریکہ کی مداخلت اور اسرائیل کی، اس میں وہ صرف اور صرف امریکہ کی خوشنودی کے لیے ہے شہباز شریف. اور اسی خوشنودی کے لیے وہ پپیاں اور جتیاں، میرا سلام کہنا جانے والے کو اور اس کو سپہ سالار کو، یہ سب اسی کا حصہ ہے جو وہ انہوں نے باقاعدہ ایک وہ جسے کہتے ہیں ڈبہ بھر کے وہ دکھایا ہیروں کا اور پتھروں کا کہ یہ آپ وہاں سے لے سکتے ہیں، نکلے گا. یہ اس گیم کا حصہ ہے. This has nothing to do with غزہ اور with فلسطین. جو فلسطین کو ہوگا، جو فیصلہ ہوگا، جو نئی صورت بنے گی، شہباز شریف اسے بسم اللہ کہہ کے الحمدللہ کہہ کے قبول کرے گا. لیکن یہ جو بات ہے یہ زیادہ ضروری ہے. معروف صدیقی صاحب، اس صورت کو دیکھتے ہوئے تو ایسا لگتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ مل کے جب وہاں کھڑے ہو گئے تو اس کا مطلب یہ کہ ہم اسرائیل کو قبول کر رہے ہیں. کچھ تھوڑی سی اب جان کی مان پاؤں پاکستانیوں سے تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مصر کے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات ہیں، اردن کے سفارتی تعلقات ہیں اسرائیل کے ساتھ، سعودی عرب میں کھلنے والا ہے یا کچھ مینجمنٹ ہو گئی ہے کھلنے کی سارے سفارت خانہ اور سارے ایمبیسیوں کی. تو میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ ڈائلاگ جو ہے نا وہ بڑے کارآمد چیز ہوتے ہیں. جو بھی قومیں، جو ملک، جو آرگنائزیشن آپس میں ڈائلاگ کرتی ہیں وہ ہمیشہ کسی نہ کسی نتیجے پہ پہنچتی ہیں. جو پستول، بندوق اور ڈنڈے کے زور کے اوپر اپنی چیزوں کو منوانا چاہتی ہیں یا اپنا موقع پیش کرنا چاہتی ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتی. تو ہمیں ایک ایسا ٹول بننا چاہیے جس سے فلسطینی عوام کو، وہاں پہ رہنے والوں کو کچھ سہولت مل سکے، ہم ان کے لیے کچھ حاصل کر سکیں. نہیں، یہ سہولت ہمارے اسرائیل قبول کرنے سے ہی ملے گی جبکہ عوام نہیں چاہتے ہیں. عوام صورت دیکھیں میں آپ کو ایک لوکل عادت جو ہے وہ قبول کرنے پہ تلی ہوئی ہے. ندیم صاحب میں آپ کو ایک، یہ میرا ذاتی سا ہے، میں کوئی کسی کا، ہم بھی اس کی تشریح چاہتے ہیں. جی ہاں، میں اس کی تھوڑی سی تشریح یہ چاہتا ہوں کہ جو جس طرح آپ نے کہا کہ عوام نہیں چاہتی،
پاکستان میں عوام کو بہت زیادہ آپ کو بھی پتہ ہے، مفتی صاحب کو بہت زیادہ پتہ ہے کہ عوام کو زیادہ بہت زیادہ میٹر نہیں کرتی ٹھیک ہے۔ ابھی آپ نے کل کا وقوع دیکھیں کہ یہ مرید کے میں کئی بے شمار کیجولٹیز ہوئی اور بے شمار نقصانات ہوئے، ان کی اپنی حماقت کی وجہ سے ہوئے. میں ان کو بالکل کسی جگہ پہ درست نہیں کہتا، وہ بالکل غلط اور غلط فہمی کا شکار ہو گئے، وہ چل پڑے تھے. لیکن آج ان کو کسی نے کہ وہ آج پاکستان میں مکمل بائیکاٹ ہونا چاہیے تھا، پاکستان میں مکمل بلیک آؤٹ ہونا چاہیے تھا کہ جس طرح لوگ کل کیجولٹیز ہوئی اور نقصانات ہوئے سارے. تو آج تو کسی جگہ پہ کوئی ایک مکھی تک نہیں کہیں نظر آ رہی ہے، کسی پروٹیسٹ نہیں نظر آ رہا ہے، کوئی دکان بند نظر نہیں آ رہی ہے کہیں پہ ہڑتا. یہ بیانیہ ہمارا بن کے آتا ہے اور ہمیں جاتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اور ہم اس کو پاپولر بھی کہہ دیتے ہیں، ہم اس کو قومی بیانیہ بھی کہہ دیتے ہیں. یہ ہمارا ایک مجبوری ہے، ہم اس میں کوئی بہت زیادہ اپنی سوچ کو. صدیقی صاحب آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ تحریک لبیک کے ساتھ طرح ہو گیا ہے؟ تحریک لبیک خود کچھ کسی مس انڈرسٹینڈنگ کا شکار ہو گئی ہے. اچھا، اس کو شکار ہو کے وہ ڈیلیٹ ہو گئی ہے. وہ پاکستان کی کو آپ کہیں گے کہ غلط فہمی کا شکار ہو گئی ہے. غلط فہمی کا شکار ہوئی تھی کہ ہم میٹر کرنا شروع ہو گئے. نہیں یہ بتانا چاہ رہا تھا. اور سر وہ تو ان کا جو لیڈر ہے وہ تو چیخ کے کہہ رہا تھا اسپیکر میں، نیچے بس کے کسی ٹرک کے نیچے گھس کے کہہ رہا تھا کہ مجھے تو آپ نے بلایا تھا، آپ ہی مجھے اب مار رہے ہیں، ہمیں یہ تو زیادتی ہے، ہمیں بتا دیں، مذاکرات کر لیں، ہمیں بتا دیں، ہم واپس چلے جاتے ہیں. اور ایک کٹایا کیوں شروع کر دیا ہمارے ساتھ؟ نام دے رہا تھا. اچھا، اس کو یہاں لاہور میں کہا گیا تھا کہ آپ ختم کر دیں اس چیز کو. ٹھیک ہے. جنہوں نے یہاں پہ ملتان روڈ پہ سارا سلسلہ کیا ہوا تھا، ان کو لاہور میں کہا گیا تھا کہ آپ ختم کریں، انہوں نے نہیں کیا. وہ ضد میں پڑے، اور پتہ نہیں ضد میں کیوں پڑے کہ بھئی وہاں تو ایگریمنٹ ہو رہے ہیں، غزہ میں ایگریمنٹ ہو رہے ہیں، فلسطین کا ایگریمنٹ ہو رہا ہے، صحیح ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے یہ زیادہ ہے، لیکن وہاں پہ ایگریمنٹ ہو رہے ہیں. تو آپ یہاں سے منہ اٹھا کے ایک جتھا لے کے چل پڑے اسلام آباد کی جانب. یہ بالکل غیر مناسب تھا. میں بالکل اس کو بندوں کا تو حکومت نے بائی فورس روکا ہے، درست روکا ہے. ٹھیک ہے، لیکن وہ اس میں کٹیا نہیں ہونا چاہیے تھا. دونوں طرف ہے، عام آدمی کی جانوں کا جو ضیاع ہے اس کی بھی مذمت ہونی چاہیے. آپ کے پاس بہت زیادہ ویڈیو ہوں گی، آپ تو ماشاءاللہ سارے سینئر ترین لوگوں میں سے ہیں، آپ کے پاس بہت زیادہ ویڈیو ہوں گی کہ جس میں انہوں نے پولیس آفیسرز کو لوگوں کو ایسا ہی ہے تشدد کر مار دیا. مطلب لاہور سے وہ 2 پولیس والوں کے جنازے گرا کے گئے. یہ وہ بہت ہی جو تھی اوور ہوئے تھے، وہ ہاتھوں باہر نکل گئے ہوئے تھے، وہ بالکل کسی کی سنتے نہیں تھے، عوام کو انتہائی پریشان کیا ہوا تھا، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اس کو اس طرح بھی نہیں ڈیل کرنا چاہیے تھا جس طرح ڈیل کیا گیا. خیر، اصل مفتی صاحب اس طرف تو ایک طرف تو یہ پاکستانی حالات ہو رہے ہیں، ایک طرف ادھر معاہدہ ہو رہا ہے، دوسری طرف افغان جنگ چھڑی ہوئی ہے، اور پاکستان یہ انہیں باور کروا رہا ہے کہ ہم دہشت گردوں کو وہاں ماریں گے جا کے جہاں وہ موجود ہوں گے. اب معافی تلافی والا یا مذاکرات والا سلسلہ نہیں ہوگا، جبکہ جیسے فرمانروف صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہر جگہ مذاکرات ہو رہے ہیں، تو ایک یہاں بھی مذاکرات ہو سکتے ہیں. اور وہ کہہ رہے ہیں افغان تو انہیں مسترد کیا جا رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ پاکستان پہ کوئی پریشر ہے جس کی وجہ سے وہ مذاکرات نہیں کر پا رہے ہیں افغانیوں کے ساتھ، اور وہ کہتے ہیں کہ اس رپڑ کو آپ مکا ہی دیں تو بہتر ہے؟ دیکھیے جناب، بات یہ میں تھوڑا سا پھر جاؤں گا غزہ کی طرف اور ان کی وہ شرم الشیخ کی طرف، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کا پرائم منسٹر کا قد کاٹ اور اس کی کتنی جو ہے وہ سے ہے دنیا میں، اور وہ کس قسم کے لوگ ہیں. جب یہ سب بات ہوئی، اس نے ٹرمپ کی تعریف کی، تو ٹرمپ نے یہ کہا کہ وٹ اے گریٹ، میں تو اس کی توقع نہیں کرتا تھا، چلیے لیٹس گو اینڈ وی ایٹ ڈنر، وی ٹیک ڈنر. اس قسم کی بات اس نے اسے آفر کی. یعنی اسے بھی امید نہیں تھی کہ یہ جو ہے یہ اس قسم کی توقع نہیں تھی کہ میری اتنی وہ کرے گا، اتنی میری تعریف کرے گا، اتنی میں آؤٹ آف وے جا کے کرے گا.
کیونکہ اب حالات یہ ہو چکے ہیں کہ انڈونیشیا کا جو صدر ہے وہ اس کے بیٹے کا ٹیلی فون مانگ رہا ہے. آپ پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ اس کا ٹیلی فون نمبر مانگ رہا ہے کہ مجھے وہ اپنے بیٹے کا ٹرمپ کو کہہ رہا ہے ٹیلی فون نمبر دو, مجھے کچھ کہنا ہے. وہ کیوں مانگ رہا ہے؟ بالی کی سب سے بڑی جو انڈونیشیا میں ہے, بالی اس کی سب سے بڑی جو گولف کلب ہے اس کا وہ مالک ہے. اب وہ انڈونیشیا کا صدر جو ہے وہ اس کے بیٹے کے ساتھ جس طریقے سے یہ انہوں نے غزہ میں کیا ہے, اپنے بیٹے لے آئے ہیں, ان کو حوالے سے بزنس کر رہے ہیں. وہ انڈونیشیا کا صدر بھی بزنس کرنا چاہتا ہے, مسلمان ہے نا, اس کو انڈونیشیا کی نہیں اپنی بزنس کی فکر ہے. یہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ حالات جو پاکستان نہیں بتائے گا ان کا ٹی وی یا ریڈیو یا کوئی بھی آدمی, یہ جو میں بتا رہا ہوں. اب ہم آتے ہیں پاکستان کی طرف یا افغانستان کی طرف. دیکھیے بات تو بالکل سادہ ہے اور آپ کو پتا بھی ہے اس بات کا کہ پاک فوج کا جو ہے کنٹرول وہ کہاں تک ہے. پاک فوج کا کنٹرول بہت زیادہ ہے. اگر وہ چاہے تو یہ جو ہے جسے دہشت گرد کہتے ہیں, طالبان کہتے ہیں, جن سے جھگڑا چل رہا ہے ان کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ دانستہ کنٹرول نہیں کر رہے. ان کو پتا ہے کہ کنٹرول کیوں نہیں ہم کر رہے اور نہیں ہمیں کرنا چاہیے. یعنی یہ سرحد جو ہے وہ تقریباً 62 کلومیٹر سرحد ہے کشمیر کی افغانستان کے ساتھ, جو بڑی آسانی سے کنٹرول کی جا سکتی ہے. نچلے کا علاقہ بھی جو ہے وہ اگر یہ چاہے, کیونکہ ان کے پاس دنیا کی بیسٹ آرمی ہے, بڑی آرمی ہے, اور نیٹ ورک جو ہے ان کا انٹیلیجنس کا وہ بے حد ماڈرن ہے. یہ اگر کرنا چاہے تو بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں. اور یہ جو آپ نے بیچ میں وہ کر لیا ہے, اس کا لگا دیا ہے, وہ جو جھگڑے وہاں ہو رہے ہیں اور بلایا ہے اور کون بلایا ہے, یہ آپ لوگوں کا ذاتی مسئلہ ہے جسے میں سس نو دا مسئلہ کہنا ہے. میں اس میں شامل نہیں ہونا چاہتا کیونکہ پاکستان کی کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے جس میں کوئی نہ کوئی بچلی گل نہ ہو. اس لیے یہ جھگڑا ہی میرے لیے بالکل بیکار ہے کہ وہ خادم کا بیٹا لاہور آ گیا, اس کو بلایا, وہ نہیں آیا, اس کے ٹیلی فون یہ کیا کہ آپ مجھے مار رہے ہیں کیوں. یہ ان کا ذاتی مسئلہ ہے, سسنوں کا مسئلہ ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے. میرے پاس یہ ہے کہ آپ سے افغانستان کی پوچھ رہے ہیں بس. جی یہی میں کہہ رہا ہوں, افغانستان کی جو ہے وہ 106 میل جو سرحد ہے وہ بڑی آسانی سے کنٹرول کر سکتے ہیں, لیکن یہ نہیں کر رہے. اس کی وجہ آپ یا تو ہم سے پوچھیں یا پھر یہ ہے کہ اپنا اندازہ لگا کے دیکھیں کہ بھئی یہ جو ہے کیسے کیوں نہیں کر رہے. حال یہ پہنچا ہوا ہے کہ انہوں نے افغانستان نے جو ہے کیا کہہ رہا ہوں, جو ان کا سفیر ہے وہ بلا لیا ہے انہوں نے منسٹری آف فارن افیئر میں. بات یہ تک بڑھ گئی ہے, اور بات یہ تک بڑھ گئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر پاکستان نہیں سمجھتا, میں ہولے ہولے بات کر رہا ہوں تاکہ گھبرا نہ ہو, اگر پاکستان یہ زبان نہیں سمجھتا تو ہمیں دوسرے راستے بھی آتے ہیں. اب اتنی بڑی فوج کو لے کے ہم کیا کریں گے کہ اگر وہ اتنا چھوٹا مسئلہ حل نہیں کر سکتا. یہ سب باتیں سوچنے کی ہیں اور ان کو بتانے کی ہیں کہ آپ جو ہے تذلیل بہت ہو گئی, یا تو یہ آرمی ختم کریں جو کہ 10 لاکھ سے بھی بڑھ گئی ہے اور دنیا کا بہترین آپ کے پاس ہتھیار پڑا ہوا ہے, اور آپ سے 10 جو ہے وہ نہیں ہو رہے. وہی آدمی جن کو آپ لے کے آئے تھے, جن کا کھانا پینا بھی دوپہر کا آپ. اسد مفتی صاحب اب تو صحیح کٹا ہے ان کو, وہی سبق 4 گھنٹے میں دیا ہے جو ہم نے 2 گھنٹے میں بھارت کو دیا تھا. تو وہ معافی مانگ رہے ہیں, اور یہ معافی مانگنے کا ہی ایک تسلسل ہے کہ ان کا وزیر خارجہ آپ کے انڈیا کے وزیر خارجہ کے پاس پہنچ گیا, اور دونوں مل رہے ہیں اور معاہدے کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ بچاؤ انسانوں. تو یہ کرنا اب جی تو حکومتوں کا معاملہ ہے. دیکھتی ہے کس سے مجھے معاہدہ کرنا ہے کس سے نہیں. ہمیں معاہدہ کرنا تھا سعودی عرب سے, ہم نے کر لیا, تو اب انڈیا کالے چور سے کرے یا افغانستان جو ہے پیلے چور سے کرے, یہ میرا پرابلم تو نہیں ہے. میرا پرابلم تو یہ ہے کہ وہ جو 2400 میل لمبی سرحد ہے پاکستان اور افغانستان میں, اس کا کوئی نگہبان ہونا چاہیے, اس کا کوئی والی وارث ہونا چاہیے, اور وہ ہماری فوج ہے. اس کو چپے چپے کا پتا ہے, ہماری فوج نے تہیہ کر لیا ہے. اسد مفتی صاحب, ہماری فوج نے اس بار تہیہ کر لیا ہے کہ اس دہشت گردی کی جو افغانستان سے پنپتی ہے بھارت کی سرپرستی میں, اس کو مکا کے چھوڑنا ہے. تو وہ اب اس کو اس کا یہ تہیہ باب کرنے کے لیے چل پڑے ہیں سر.
اچھا ابھی تک 96 ان کے سولجر مر چکے ہیں، Yeah. یہ مجھے پتا ہے. مجھے یہ نہیں پتا کہ انہوں نے تہیہ کر لیا ہے کہ یہ کر رہے ہیں کہ کریں گے. تو آپ لاشیں ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں 75 سالوں میں اٹھانے دو اپنی. ان کی تو اتنا ڈر سنیں. لگ گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں لاشیں اٹھانے دو، حضور بند کر دو یہ جو. نہیں تو یہ پہلی بار ہوا نا. آپ کو پتا ہے کہ وہ روس کے خلاف جو انہوں نے چکر چلایا تھا اس وقت سے لے کے ابھی تک کتنی بار لاشیں اٹھائی ہیں، کتنی بار گرائی ہیں، کتنے بلین ڈالر کھائے ہیں، کتنے بلین ڈالر دیے گئے ہیں اور لیے گئے ہیں. یہ باتیں جو ہیں آپ کے سامنے ہیں. میں تو ایک پاکستان کے رزلٹ کا یقین کرتا ہوں. کیا کرنے جا رہا ہے ہم کر لیں گے، یہ ہو جائے گا، ہمیں مل جائے گا. میرا اس پہ ایمان نہیں ہے، خاص طور پہ پاکستان کے بارے میں. اس لیے ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے. فرح مرغوب صدیقی صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب اگر وہ چاہے انڈیا جائے چاہے جہاں مرضی جائے، اب افغانیوں کو جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ جو ہے اس معاہدے کے ساتھ یا اس بات کے ساتھ چلنا پڑے گا کہ انہیں اپنی سرحدوں کو جو ہے وہاں سے در اندازی کو روکنا پڑے گا اور ان لوگوں کے خلاف وہاں پہ کارروائی کرنی پڑے گی پاکستان سے مل کے جو لوگ اس خطے میں دہشت گردی پھیلا رہے ہیں. لیکن اگر وہ بھارت کو اپنے ساتھ سمجھتا ہے کہ وہ بچائے گا کہ یا وہ تجارت کرنے کے ڈرامے کے پیچھے یہ کوئی ایسا سلسلہ کرنا چاہتا ہے تو گزرنا تو پاکستان سے ہی ہے. پاکستان جو ہے جب تک تعلقات یا جب تک پاکستان کے ساتھ اس کے درست نہیں ہوں گے، نہ وہ تجارت کر سکتا ہے نہ وہ دفاعی معاہدے کے ساتھ چل سکتا ہے. تو افغان آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پاکستانی فوج نے تہیہ کیا ہے اس کے بعد افغانستان کا جو قبلہ ہے یہ سمت درست ہو جائے گی افغان حکومت کی؟ فرح مرغوب صدیقی صاحب. یہاں میں تھوڑی سی اطلاع دے دوں، تھوڑی سی اطلاع دے دوں. یہ اطلاع ہے، بولنا نہیں چاہتا، صرف اطلاع دینا جی چاہتا جی ہوں. فرمائیے. کابل امرتسر سروس شروع ہو گئی ہے بھائی. یہ ہے ایک چیز. دوسری، جس دن انڈیا نے کابل حکومت کو تسلیم کر لیا، یو این او کے تحت آپ کو راستہ دینا پڑے گا اور یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے انڈیا پہ کہ وہ کابل کو کب تسلیم کرتا ہے بحیثیت ملک اور ان کی حکومت یا نہیں. لیکن جس دن کر لیا تو آپ کو یو این او کے تحت آپ کو ٹرانزٹ راستہ دینا پڑے گا. یہ میری اطلاع ہے. صاحب اب تو بات آگے بہت بڑھ گئی ہے. اگر بھارت پانی روک سکتا ہے، اگر وہ فضائی حدود بند کر سکتا ہے، اگر وہ کشمیر پہ نجائز قبضہ کر سکتا ہے تو پھر حضور ہم بھی اب سب کچھ کر سکتے ہیں، پاکستان بھی سب کچھ کر سکتا ہے. لہذا اب تڑی شڑی نہیں چلے گی. اب تو ہم نے نوبل پرائز بھی دے دیا ہے امریکہ کو، لہذا چائنا بھی ہمارے ساتھ ہے، امریکہ بھی ساتھ ہے. اب ہم ڈرنے والے نہیں ہیں. جی فرح مرغوب صدیقی صاحب. میں یہی عرض کر رہا تھا کہ جیسے آپ نے کہا یہ فضائی حدود انڈیا نے بند نہیں کی تھی، فضائی حدود پاکستان نے بند کی تھی ان کی، جو اسٹل بند ہے ابھی تک، جو اسٹل کئی مہینے ہو گئے. اس فضائی حدود کی میں بات نہیں کر رہا. میں تجارتی کی بات کر رہے ہیں، تجارتی. کابل اور امرتسر کی جو فضائی حدود ہے، میں اس کا اگر آپ کو بند کریں گے یا نہیں کرنے دیں گے تو اس کا اب اثر کابل پر بھی پڑے گا. انڈیا کو چھوڑ دیں، وہ تو کابل اور امرتسر کر رہا ہے. میں یہ بتا رہا ہوں، پہلے کی بات بھول جائے، اس پہ نہیں، نتھنگ ٹو ڈو ود دیٹ. جی فرح مرغوب صدیقی صاحب. ٹھیک ہے. تاکہ ہمیں یہ بہت اچھے سے پتا ہے اور ہماری لڑائی جو میرا اندازہ ہے کہ ہماری جو فورسز ہیں جو جس کے اوپر وہ پورا نگاہ رکھ کے آگے بڑھ رہے ہیں، وہ ان کو وہ راستے نظر آ رہے ہیں جہاں سے ہم یہ افغانستان سے براہ راست لڑائی شاید نہیں ہم کرنا چاہ رہے. میرا جو اندازہ ہے یہ ہم ان سے لڑائی کرنا چاہ رہے ہیں جو پاکستان میں آ کے خودکش بمبار بناتے ہیں، جو پاکستان میں آ کے نارکوٹکس کا کاروبار کرتے ہیں، جو پاکستان میں آ کے اسلحے کا کاروبار کرتے ہیں، جو پاکستان میں انریسٹ پیدا کرتے ہیں، جس طرح بلوچستان میں کیا گیا، جس طرح KPK میں کر رہے ہیں وہ لوگ. وہ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے پاکستانی فورسز ایفرٹ کر رہی ہیں. اور ان کے جو انہوں نے جو ابھی ٹارگٹ لیے ہیں جہاں پہ وہ لاشیں نہیں اٹھا پا رہے، وہ وہی ٹارگٹ ہیں جہاں سے وہ پاکستان کے اوپر حملے کرتے ہیں، جہاں سے پاکستان کو ٹارگٹ کیا جا رہا تھا. جو شہروں کو، فوجی تنصیبات کو اور دیگر مقامات کو، ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. ہمارے افغان
حکومت اور عوام سے لڑائی نہیں ہے اس وقت. یہ ایک میرا آپ کا بالکل 100% میں اس کے اوپر. جی حسن مفتی صاحب، آخری سوال، اس جنگ کے، افغان جنگ کے پاکستان پہ اور خطے پہ کیا سیاسی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ اس حوالے سے ذرا آخر میں ذرا رائے دے دیجیے. بات یہ ہے نا کہ پاکستان جو ہے اس کے ہمسایوں میں سب کے ساتھ اس کے تعلقات اچھے نہیں ہیں. اگر گریٹ نہیں ہے تو اچھے بھی نہیں ہیں. آپ دیکھ لیں نا، افغانستان دیکھ لیں، ایران دیکھ لیں، یہ سب جو ہے پاکستان سے جو ہے وہ آپ کہیں گے کہ اچھے تعلقات نہیں ہیں جیسے کہ ملکوں کے ہونے چاہیے. چین آپ کا ہے، چین ابھی بول نہیں رہا، جیسے کہ میں نے کہا نہ فلسطین کے معاملے پہ اور نہ ان کے معاملے پہ، اسے کہہ رہے لڑو نہیں، لیکن وہ ایک حصے دار ہے باقاعدہ. اور پھر ابھی یہ جو امریکہ کا ٹارگٹ افغانستان میں بحران کا، اس کی بات ابھی ہوگی. یہ سب باتیں مل کے اس خطے پہ اثر انداز ہوں گی. لیکن جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ افغانستان کا یہ رائٹ ہے کہ وہ انڈیا کے پاس جائے یا وہ چائنا کے پاس جائے. ہاں مجھے اس پہ اعتراض بالکل ہے، انڈیا پہ بھی ہوگا اگر انہوں نے طالبان کے لیے کوئی نرم گوشہ رکھا. اس وقت افغانستان میں طالبان کی حکومت ہے. وہ حکومت جب انہوں نے قبضہ کیا تھا کابل پہ تو یہ پاکستانیوں نے کہا تھا، اس حکومت نے کہا تھا، ان فوجیوں نے کہا تھا کہ واہ واہ ایسے ہو رہا ہے جیسے ہم مدینہ سے جو ہے مکہ سے مدینہ جا رہے ہیں. اس طریقے سے پورا بند انہوں نے کیا، یہ ان کا خیال ہے. لیکن مجھے پھر بھی شکایت ہوگی انڈیا سے اگر اس نے طالبان کے ساتھ بغیر کوئی معاہدہ کیے، بغیر کنڈیشن لگائے کہ وہ لڑکیوں کو تعلیم دلائیں گے، وہ حالات ٹھیک کریں گے، وہ فنیٹکزم پہ نہیں جائیں گے، جب تک وہ نہیں کیا ہم نہیں چاہیں گے. میری یہ بات ہے، پوچھی بھی میں نے ہے کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں. ان کا یہ جواب تھا کہ انڈیا میں 25 کروڑ مسلمان ہیں، ہمیں ان کا جذبات کا بھی خیال کرنا چاہیے. تبھی ہم نے ان کو اجازت دی کہ آپ جو ہے وہ دیوبند چلے جائیں، آپ کسی اور مسجد میں چلے جائیں. اب جو بات بڑھنے لگی تو پھر ہم نے آگرہ کا ہم لوگ پروگرام کینسل کر دیا کہ لوگ جو ہے وہ پریشان ہو رہے ہیں، تو بجائے پریشانی کے ہم اسے روکتے ہیں. لیکن مجھے اس پہ باقاعدہ انڈیا سے شکایت ہو سکتی ہے اگر اس نے یہ حرکت کی کہ طالبان سے اس نے کوئی معاہدہ کیا. طالبان تو طالبان ہے، جب تک وہ اپنی نہیں چھوڑیں گے اپنے اصول اور اپنے نظریات، میں نہیں سمجھتا کہ طالبان کو تسلیم بھی کیا جائے اور طالبان کے ساتھ تعلق رکھا جائے اور طالبان کی مدد کی جائے. یہ میرا خیال ہے. فرح معروف صدیقی صاحب، آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ لیکن میں حسن مفتی صاحب کے اس رائے میں اپنی رائے شامل کرتے ہوئے، ایک طرف تو وہ مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ طالبان کو مانے نہ، دوسری طرف وہ طالبان کو ہی پاکستان کے خلاف سپورٹ کر رہے ہیں، ان کو ہی دہشت گردی کو فروغ دینے کے لیے ان کی پشت بنائی کریں. میں نہیں کر رہا، حضور نہیں کرے، میں نے نہیں کیا تھا، میں نے روس کو نہیں بھگایا تھا، میں نے مجاہدین کی مدد نہیں کی تھی، میں نے مجاہدین کے لیے فلائٹیں نہیں چلائی تھی، میں نے طالبان کو کچھ نہیں کہا تھا، میں نے روس کو نہیں کہا کہ تم چلے جاؤ. زندگی میں پوری اسلامک ہسٹری میں پوری تاریخ میں، سنیے میری بات، پوری تاریخ میں پہلی بار پوری تاریخ میں، نہیں سن لیجیے میرا جملہ. ارے نہیں بابا، ہم نے تو اس کے لیے قلعے کاٹے ہوئے. سنیے میری بات، ہم نے تو اس کے لیے قلعے کاٹے ہوئے. چھوڑیے بات، میں نے یہ بالکل نہیں کہا تھا. زندگی میں پہلی بار افغانستان کو، افغانیوں کو انسان سمجھا گیا تھا. میں اس کا حامی ہوں، میں بالکل حامی نہیں ہوں. میں وہ جو 5 گورنمنٹ تھی ان کا حامی ہوں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ بھگتو. میرا کہنا یہ ہے کہ آپ طالبان سے بھگتو. میں طالبان کا بالکل حامی نہیں ہوں. ٹھیک ہے. فرح معروف صدیقی صاحب، ایک طرف وہی جو کہتے ہیں جی ہم طالبان کے حامی نہیں ہیں، لیکن انڈیا تو پشت پناہی کر کے پاکستان کے خلاف جو کوئی اقدام آتا ہے انڈیا پیچھے نہیں ہٹے گا. ہمارا ازلی دشمن ہے، ماننا چاہیے اس بات کو. وہ تو نہیں ہٹے گا جہاں اسے موقع ملے گا. تو اگر وہ بظاہر طالبان کے مخالف ہے، دہشت گردوں کے مخالف ہے، لیکن پیچھے سے وہ پشت پناہی بھی کرتا ہے، تو اگر وہ پشت پناہی کرتا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ تو اس طرح تو خطے میں جو ہے وہ قیام امن نہیں آ سکتا. لیکن پاکستان کی افواج اب خطے میں قیام آنے کی ٹھان چکے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جب مشرف صاحب اقتدار میں تھے پاکستان میں، تو یہ انڈیا کی رقابت افغانستان میں اس کو شروع ہو گئی تھی، اور انہوں نے مالی اور فوجی امداد دینی انڈیا نے افغانستان کو شروع کی بھی تھی.
اچھا دوسری بات جس طرح اسد صاحب نے فرمایا کہ ہمارے سراؤنڈنگ میں ہمسایوں کے ساتھ کسی ہمسائے کے ساتھ سوائے چائنا کے، اور چائنا بھی ایک کچھ چیزوں کے اوپر فلسطین وغیرہ کے اوپر سائلنٹ ہے، میرا نہیں خیال کہ ایسا ہے۔ چائنا اگر ایک لمحے میں بھی یہ عام تو نظر نہیں آتا کہ وہ کیسے ہمارے ساتھ ہے اور کیسے نہیں ہے، وہ جیسے ہمارے ساتھ ہے وہ سب ساری دنیا نے دیکھا، اس نے اپنی انسٹرومنٹ کو بھی پاپولر کیا دنیا میں اور ہماری مدد بھی ہوئی۔ نہیں، اب تو ہمارے ایران کے ساتھ، ہمارے ہمسایوں میں ایران کے ساتھ اچھے مراسم ہیں، ایران کے ساتھ ہمارے اچھے مراسم ہیں، اور وہاں سے ابھی جو ہمارے یہاں پہ کرائسس آئے ہوئے ہیں کچھ پھلوں کے اور سبزیوں کے، جیسا ٹماٹر ہے، پیاز ہے، یہ چیزیں یہ ایران سے آ رہی ہے بہت بلک میں، جس کی وجہ سے آج پاکستان میں یہ پرائسز بہت لو ہو گئی ہیں۔ اس لیے ہمارا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ علاقے میں ہمارے چائنا کے علاوہ ایران کے ساتھ بہت اچھے مراسم ہیں۔ جی فرم مرحوم صدیقی صاحب، اسد مفتی صاحب، وقت کی کمی کی وجہ سے ہم آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، جیسا کہ اسد مفتی صاحب اور جناب فرق مرحوم صدیقی صاحب نے اور اسد مفتی صاحب نے دونوں نے بجا فرمایا ہے کہ ہمیں لازمی ہے کہ ہم نے اپنے مفادات کو، اپنے ہمسایوں کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانا ہے، اور خطے میں امن لانے کے لیے جو ہو سکتا ہے وہ ہم نے کرنا ہے۔ اگر پاکستان نے ٹھان لی ہے کہ اب ان در اندازوں کا اور ان دہشت گردوں کا اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے پیچھے جو گٹھ جوڑ ہے ان کا بھی خاتمہ کرنا ہے، تو پاکستانی عوام جو ہے وہ اپنی افواج کے پیچھے کھڑے ہیں، عوام اپنے افواج کے ساتھ ہیں، اور پر امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم نہ صرف پاکستان میں دہشت گردی کا خاتمہ کریں گے بلکہ اس خطے سے بھی دہشت گردی کے نسور کو اکھاڑ پائے پھینکیں گے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اپنے میزبان شاہ ندیم احمد کو اجازت دیجیے۔ آپ کا ہمارا ہم سب کا اللہ نیک بنائے۔